السلام علیکم. ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہ ہندو سیمن کا بہترین کوشچن. اس نے کوشچن کیا انسان کو اللہ نے منی سے کیوں پیدا کیا؟ منی تو ناپاک ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پاک ہوتا ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہترین آنسر سیمن کو. اب چلتے ہیں ویڈیو طرف اور جانتے ہیں اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے قرآن حدیث کی روشنی میں کیا خیالات ہیں. ویڈیو کو اسکپ نہیں کریں گے، ویڈیو پوری سنیں گے. یہ ویڈیو بھائی کے لیے بہت کمال کی اور نالجفل ہونے والی ہے. اب چلتے ہیں ویڈیو طرف اور جانتے ہیں اس حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر ذاکر نائک کے کیا خیالات ہیں. ایک میں جو بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنا نام اور پروفیشن پیشہ بتا کر اپنا سوال شروع کریں. میرا نام شنکر بھائی ہے، میں سورت سے آیا ہوں اور سورت میں آپ کے ایک ایگزیبیشن میں دیکھا ہوں، اطہر خان وہاں آئے تھے، ان سے میں بات چیت کیا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اسلام پاک ناپاک میں بہت مانتا ہے. ابھی جب بیگم آتا ہے ایم سی پیریڈ میں رہتی ہے تو ان کو نماز ادا کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا جہاں تک کہ وہ پیریڈ میں ہے. اور پھر جب انسان ماتا کے اندر میں اس کا جنم ہوتا ہے تو وہی ایم سی پیریڈس میں جو ایم سی پیریڈ کا جو مٹیریل ہے اس سے ہی انسان کی جسم بنتا ہے. تو پھر کیا ہمارا پورا شریر پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس کے بارے میں سمجھانے کا پریاس کیجیے. بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے. بھائی صاحب سورت سے ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ اسلام پاک اور ناپاک میں بہت مانتا ہے، اور جب خواتین حیض میں ہوتی ہے ڈورنگ دا مینسٹرل سائیکل اس وقت انہیں اجازت نہیں کہ وہ نماز پڑھے، اور یہ کہنا چاہتے کہ کیونکہ اس وقت عورت ناپاک ہے، اور اسی ناپاک کے ذریعے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی نماز نہیں پڑھنے کا حکم ہے. اور اس کا مطلب یہ کیا ہر انسان ناپاک پیدا ہوا؟ یہ فلسفہ انسان ناپاک پیدا ہوا یہ عیسائی کا فلسفہ ہے، مسلمان کا نہیں. یہ جو آپ نے ایگزامپل دیا، مثال دی، اس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کی غلط فہمی کو دور کروں گا انشاءاللہ. کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کہ عورت جب حیض کے وقت ہوتی ہے ڈورنگ دا مینسٹرل سائیکلز دیر آر ویریس سائیکولوجیکل چینجز. جو دماغ کی جو چینجز ہوتے سائیکولوجیکل، مینی فیزیولوجیکل چینجز ٹیک پلیس. تو اس چینجز کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو چھوٹ دی ہے کہ ایسی حالت میں آپ نماز پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں. چھوٹ ہے، چھوٹ مطلب کنسیشن. تو جب کسی آدمی کو یا عورت کو کنسیشن دی جاتی اس کا مطلب نہیں کہ یہ اسے ذلیل کر رہا ہے. سمجھ آپ نا؟ تو چھوٹ دی جاتی کہ آپ اس وقت جب حیض کی حالت میں آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آپ نا؟ تو اسی طریقے سے یہ کہنا کہ انسان ناپاک پیدا ہو بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے ہم جب پیدا ہوئے، جو قرآن کی آیت ہے، ہم پیدا ہوئے منی سے، سیمن، اوم ایز ویل ایز سپرم، مل کے زائگوٹ ہو جاتا ہے. اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں، ذرا میڈیکل جو اسٹڈیز کیا ہوں انگریزی میں کیا ہوں. تو مین سپرم اینڈ اوم میٹ اٹس کالڈ ایز زائگوٹ. آپ سمجھے نا؟ تو اس کا مطلب ہمیں جب منی نکلتی ہے ہمیں نہانا فرض ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے. جب ہم بستری کرتے ہیں جو ذہنی حالت ہوتی ہے وغیرہ اس کی وجہ سے نہانا ضروری ہے نماز پڑھنے کے پہلے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے. قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ منی ناپاک ہے، لیکن اکثر لوگ غیر مسلمان بھی سمجھتے کہ منی ناپاک ہے. منی ناپاک نہیں ہے. ایک حدیث اللہ کے رسول کی کہ ایک شخص ہم بستری کرنے کے بعد وہ منی کپڑے پہ گر جاتی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس منی کو کھرچو، مطلب وہ جب ڈرائی ہو جاتا ہے اسے نکال دو، بس کافی ہے. تو یہ کہنا کہ منی ناپاک ہے یہ ہماری غلط فہمی ہے. منی ناپاک ہے ہی نہیں، کیونکہ منی سے ہم پیدا ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ سوچنا کہ انسان ناپاک پیدا ہوا بالکل غلط ہے. یہ عیسائی کی سوچ ہے.
مین از بورن ان سن ہیومن بینگ. تو الحمدللہ جو قرآن کی آیت ہے من من یمنا ایک سپرم سے پیدا ہوئے, اور کئی جگہ لگا کہ ہم مکسڈ فلوئڈ سے, سورہ انسان سورہ نمبر 76 ورس نمبر 2 میں, کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے امشاج سے, مطلب مکسڈ فلوئڈ سے. تو اس کا مطلب جو عورت میں اووم ہوتا ہے, جو مرد میں منی سپرم ہوتا ہے, اس سے انسان پیدا ہوا, اور کہیں میں نے لکھا ہے کہ ناپاک ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. یا تو اللہ رجنیش اوسو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے, یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھجوایا ہوگا, خود لکھ کر سورگ میں لکھ کر اس کو بھجوایا ہوگا. کیا بتا سکتے ہیں ان دو میں سے کون سا طریقہ صحیح ہوگا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ اس کے لیکھک ہے, اگر لکھی ہے تو اللہ نے خود دھرتی پہ آ کے لکھی ہوئیں گی یا سرگ سے لکھ کے بھیجی ہوئیں گی؟ یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے, کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے, کتاب کہتا ہوں, تو کتاب کے دو معنی ہوتی ہے عربی میں. ایک ہوتا ہے بک, ایک ہوتا ہے وحی جس کے معنی ریولیشن ہے. آپ سمجھے نا, کتاب کے دو معنی ہوتے ہیں, کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی, انگریزی میں کہیں گے ریولیشن. تو میں جب کہتا ہوں کتاب, وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے. اس لیے میں نے کہا, جب میں کہہ رہا تھا 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ, یعنی وحی کے ذریعے. وی بلیو ان ریولیشن. سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ. اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائی لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے. آپ سمجھے نا, مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا, غلط نہ سمجھیے. فون تو ابھی آیا, اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہائر ہے. ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کا امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, ای میل ہے, فیکس ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے, یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن, ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچایا. مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا, جب دہراتے تھے, کیونکہ اللہ کے رسول, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ لے کے اپنے صحابہ, اپنے ساتھیوں کو, آؤ لکھو اقرا, لکھو اقرا, تو لکھتے تھے. دہراؤ, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے, لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دہراؤ, اور وہ سنتے تھے, ہاں صحیح ہے. اس طریقے سے دھیرے 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 22 سال, 22.5 سال میں یہ قرآن نازل ہوا. ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی سپرگ میں لکھ کے بھیجا, یا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا. سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال کے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں, ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئی. ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں, کہہ دو شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے, نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. سوال جواب. اس طریقے سے دھیرے 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 22.5 سال میں قرآن نازل ہوا. جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے, صحابہ سے کہتے تھے, وہ لکھتے تھے, وہ سنتے تھے, صحیح ہے. اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ ہے. لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں, بیسٹ از, عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے, مطلب not that he wrote it himself, he is the author.